الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے. بے حساب درود سید المرسلین رحمت للعالمین
ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کتاب قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی سورت میں نے تلاوت کی، جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ فرمایا مجھے زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، حق کی پرچار کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ان چار باتوں پر انشاءاللہ آج مختصر بیان ہوگا۔ اللہ فرماتے مجھے زمانے کی قسم ہے، زمانہ انا دہر کا زمانہ میں ہوں۔ زمانے کو گالی نہ دیا کرو، بخار کو گالی نہ دیا کرو۔ لوگ بخار آتا ہے گالی دیتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، کا زمانے کو گالی نہ دو۔ زمانہ کیا ہے؟ کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں ہے، کبھی راتیں بڑی تو کبھی دن بڑے، کبھی راتیں چھوٹی تو کبھی دن چھوٹے۔ آسمان بالکل کلیئر ہے، ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ تم نیٹ کے دور میں بھی بند نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جب چاہے سورج کو نکال دے، جب چاہے تو بادل کے ذریعے اس کو چھپا بھی دے۔ چاند کبھی دیکھو دکھتا نہیں ایسے، پھر کبھی جو ہے 14ویں کا چمک رہا ہے۔ یہ زمانہ ہے۔ اور رب نے کہا مجھے زمانے کی قسم ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہ قسم کھا سکتا ہے، اسے منع نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو منع کر دیا گیا ہے کہ رب کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھانی۔ ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ دوڑ دیں نا قسموں کے لیے، مجھے اس کی قسم، آنکھ کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، دودھ کی قسم، چارپائی پہ بیٹھا ہوں جنازے کی قسم، یہ مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے مسجد کی قسم، مجھے مرشد کی قسم، پتہ نہیں کیسے کیسی قسمیں لوگ اٹھاتے ہیں، منع ہے۔ اور خصوصاً جھوٹی قسم تو اٹھانا ہی نہیں چاہیے کسی بھی حال میں۔ دنیا میں بھی خسارہ ہے تو آخرت میں بھی خسارہ، یاد رکھیے۔ یاد آیا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی؟ آپ کو تھوڑا سا وضاحت کرتے چلوں کہ آج لوگ قسموں کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی ان کے ہاں جھوٹی قسم اٹھانا اس کا مقصد کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب ہو جائے گا پھر معلوم ہو جائے گا کہ واقعی جھوٹی قسم اٹھانا کتنا بڑا پاپ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور کتنی خطرناک بھیانک جو ہے نا غلطی ہے۔ مکے کے اندر ایک بندہ کاروبار کے لیے گیا، اس زمانے میں پیدل سفر تھے، جانور ساتھ میں تھے، ایک بندہ کرائے پہ لے لیا، دیہاڑی پہ لے لیا کہ بھئی میرے ساتھ چل اور واپس آئیں گے میں تجھے اتنی رقم دوں گا۔ ٹھیک ہے، نکل گئے سفر پہ۔ رات ہوئی، یعنی سورج ڈھلنے کے قریب اپنے جانوروں کو باندھ رہے تھے، کچھ اور بھی مسافر ساتھ تھے، تو دوسرے مسافر نے کہا یار آپ کے پاس کوئی رسی ہے؟ تو اس نوکر نے کیا کیا کہ مالک کے کہنے کے بغیر اس کو ایک رسی دے دی، یہ لو۔ جب ان کے جانور باندھنے کا ٹائم ہے تو ایک جانور رہ گیا، رسی نہیں تھی، تو اس نے ملازم سے کہا کہ رسی کہاں ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے۔ بولا کیسے کہاں ہے؟ اس مالک نے کیا کیا کہ غصے کی حالت میں لکڑی تھی اسے ماری، جس کی وجہ سے اس کا خون جاری ہو گیا۔ اب خون بند نہیں ہو رہا، جنگل کے اندر ہے، یہ اپنا نیا سسٹم تو تھا نہیں، پرانا زمانہ ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ لگتا ہے کہ میرا بچنا مشکل ہے۔ جس کو اس نے رسی دی تھی انہوں نے کہا بات سن، میں بچتا مشکل لگتا ہے کہ میں بچوں، لیکن ایک میری بات یاد رکھنا، حج پہ جاتے ہو، اس زمانے میں جہالت میں بھی حج کرتے تھے، وہ پھر طریقہ مختلف تھا،
جاتا ہوں. کہا وہاں پر جب تو حج پہ جائے تو ان میں پوچھنا کہ قریش کے لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، تمہیں بتا دیا جائے گا. پھر ان میں پوچھنا کہ ابو طالب کون ہے، ابو طالب سے یہ کہہ دینا کہ مجھے جو ہے نا اس طریقے سے بندے نے قتل کیا ہے، مارنا ہے، بس یہ تیرا کام پیغام پہنچانا ہے، اس سے آگے وہ جانے ان کا کام جانے. اگر میں مر جاؤں، بندہ فوت ہو گیا، یہ واپس آئے، ہاں بھئی ہمارا بندہ کہاں ہے؟ جی میں آپ کو کیا بتاؤں، بیچارے کو ایسی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی فلاں جگہ پہ جو ہے، پھر مجبوری جب فوت ہو گیا میں نے اس کو دفن کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی مسافری ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ، اعتبار کر لیا، ٹھیک ہے. اچھا 1-2 سال کے بعد وہی مسافر جس نے اس کو رسی دی تھی، جو اس پہ وعدہ بھی لیا تھا کہ ضرور کرنا، حج کا موسم آیا، اس نے کہا کہ بھئی قریش کے لوگ کہاں بیٹھے؟ بھلا یہ سامنے بیٹھے ہوئے. وہ گیا، کہنے کا تم میں سے ابو طالب کون ہے؟ کہ میں ہوں. کہا آپ کا بندہ کسی دور میں اس بندے کے ساتھ گیا تھا کسی سفر میں؟ کہا کہ ہاں. کہا میرے سامنے اس بندے نے اس کو مارا، لکڑی لگائی ماری، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. میرا کام تھا آپ کو اطلاع دینا، میں چلا جاؤں، تم جانو تمہارا کام جانا. ٹھیک ہے، بندے کو گھیر دیا. تو کہتا ہے کہ بندہ ہمارا بیماری سے مر گیا اور ہم پر گواہ ہمارے پاس آ گیا کہ تو نے اسے مارا ہے. کہا کہ نہیں، میں نے نہیں مارا. کہا اگر آپ نے نہیں مارا تو آپ کی قوم کے 50 آدمی قسم اٹھائیں کہ تو ہمارے بندے کا قاتل نہیں ہے. بات قسم پہ آ رہی ہے. اس نے اپنی قوم کو مطمئن کیا کہ دیکھو یہ مجھ پر الزام ہے، تم سارے مجھ سمیت قسم اٹھا لو، ہم نے جو ہے بندے کو مارا نہیں ہے. تو قوم والوں نے کہا کہ اچھا آدمی ہے، صحیح کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی طرف سے قسم اٹھاتے ہیں. یا تو دوسرا یہ ہے کہ اگر قسم نہیں اٹھا رہے ہو تو 100 اونٹ دیت میں دو گے. انہوں نے کہا جی بھائی ہم دیت نہیں دیں گے، ہم قسم اٹھائیں گے. ایک عورت اس کے قوم میں سے تھی، وہ ابو طالب کے پاس آئی. کہنے لگے ابو طالب دیکھو فی بندے پر 2 اونٹ رکھے گئے ہیں. بولا ہاں. کہ مجھ سے 2 اونٹ قبول کر لو اور مجھ سے قسم نہیں لے لو. مجھ سے قسم مت لو، میں جو دیت کے اندر جو 2 اونٹ فی بندے پہ آ رہے ہیں تو یہ مجھ سے 2 اونٹ قبول کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے تو نکل جاؤ. اس نے 2 اونٹ لے لیے. ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ مجھ سے بھی 2 اونٹ لے لو، مجھ سے قسم نہ لو. تو بھی جاؤ. 48 بندوں نے قسم اٹھایا کہ ہمارا بندہ سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، اور تمہارا بندہ جو اپنے آپ موت مرا ہے اس کو مارا نہیں ہے. راوی کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان 48 جنہوں نے قسم اٹھائی 1 سال کے اندر ایک بھی زمین پہ نہیں رہا. یہ سارے کے سارے اللہ نے ان کو موت دے دی. اب کیا سمجھتے ہو کہ جب جی چاہے جس طرح چاہو اور قسم اٹھا لو؟ نہیں، ذرا احتیاط کرنی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. رب کریم ان کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا. ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، نہ ان سے ہم کلامی کرے گا، اور بہت مصیبت میں ہوں گے. جس سے رب دیکھے بھی نہ، جسے اس کی طرف نگاہ رحمت سے نہ دیکھے، اس سے بات چیت نہ کرے، اسے پاک و صاف نہ کرے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ الفاظ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے، میں نے کہا خابو و خسروا من ہم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول یہ بندے تو تباہ برباد ہو گئی ہیں کون؟ کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ قال منفق السلعۃ بالحلف القاذب. ایک دکاندار، بیوپاری، کام کاج کرنے والا جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سامان بیچتا ہے. آج چلے جاؤ نا دکاندار کے پاس، کتنی قسمیں اٹھاتا ہے، اوریجنل ہے، اتنے کی میں نے لی ہے. ابھی بندہ آیا تھا مجھ سے اتنے میں لے رہا، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا. لیکن یار آپ پڑوسی ہو، اچھے آدمی ہو، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اس کے مال کو تم نے بٹور لیا. کہا کہ رب کریم اس کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا. اور دوسرا، اپنی سلوار کو، اپنی پتلون کو، اپنی تہبند کو ٹخنوں کے نیچے رکھنے والا، جس کو ہم لائٹ لیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں، خالی نماز کے اوپر آپ دیکھیں گے اوپر ہے، باقی دیکھو گے گھسیٹتا جا رہا ہے اپنا پنچا.
اس بدبخت کو معلوم ہے، کئی دفعہ سن چکا ہے، لیکن یہ من کے جو اندر ہے نا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو تمہارے کو کسی حال میں بھی اچھا نہیں کہیں گے، رو گے کہو گے یار کسی کی بد دعا لگی ہے، ہنسو گے کہیں گے اس کا پیٹ بھرا ہے۔ لوگ کس بات میں راضی ہیں مجھے بتاؤ؟ لوگ آپ کے پاس کس بات پہ راضی ہیں؟ تمہارے کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے، تمہارے کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ رو گے تو کہیں گے اس کو بددعا لگی ہے، ہنسو گے کہیں گے اس کا پیٹ بھرا ہے۔ بھائی حرام خور آدمی ہے۔ تم سے تو عورتیں اچھی ہیں، پھر کیوں؟ کیسی اچھی ہیں؟ میں اس کو اچھی نہیں کر رہا، مذاق کر رہا ہوں کہ ان کی سلواریں آپ جائیے کہ ان کے گھٹنوں تک ظاہر ہیں، جس کو حکم یہ تھا کہ اپنی سلواروں کو نیچے رکھو انہوں نے اوپر کر لی، اور جن کو حکم ہے کہ تم نے اوپر کرنی ہے انہوں نے نیچے کر لی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تیسرا وہ بندہ جو کسی پر احسان دے کے جتلائے۔ احسان کیا کیا؟ ایک بندہ وبال میں آ گیا، جب بھی 4 آدمی بیٹھیں گے، جب بھی کوئی بات اس پر میں نے یہ احسان کیا تھا، اچھا بھائی کر لیا تھا، جان چھوڑ مسکین کا۔ احسان کرنے کا مقصد نہیں کہ اس کو اٹھتے بیٹھتے رسوا کرو، اس کو دنیا کے سامنے یہ کہہ دو کہ 2 ٹکے کا تو نے احسان تو ضرور کر لیا اس اللہ کے بندے پر، لیکن اس کی رسوائی کتنی کر رہے ہو؟ اور کیوں کہا گیا کہ قیامت کے دن جو 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، کہ ایک وہ بندہ ہوگا جس نے اس ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہوگا، اس بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس بائیں ہاتھ کو کہ اس نے بندے نے کیا خرچ کیا، یعنی اتنی رازداری کے ساتھ ایک خرچ کرنے والا ہوگا۔ رازداری تو کجا، اس کو تو چھوڑیے، بلکہ آپ نے اس کے راز کو کھولنا شروع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، او ایمانداروں اپنے صدقات کو ضائع مت کرو کسی کو احسان جتلا کر یا کسی کو تکلیف دے کر۔ کہا کسی پر احسان کر کے احسان مت جتلاؤ، نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہاری نیکی بھی ڈوب گئی، تمہاری تباہی آ گئی، اللہ تمہیں ہم کلام بھی نہیں کرے گا، تجھے پاک و صاف نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ کیسے خسارے میں ہے؟ زندگی بھر کماتا رہا کماتا رہا کماتا رہا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ اپنا دیکھا، نہ پرایا دیکھا، مال بٹورنے کے چکر میں ہے، کماتے کماتے بوڑھا بھی ہوگا، لکڑی پہ چل رہا ہے، اچھا نیکوکار بھی نہیں ہے۔ 70 سال 80 سال کے بوڑھے کے لیے گھر والے بھی دعائیں کراتے ہیں، دعا کرو بابا آگے چلا جائے، بڑا تنگ ہو رہا ہے بیچارہ۔ مر گیا، اگر برا ہے تو جہنم رسید ہو گیا، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ کا یہ خسارے میں تو گیا، دنیا تو گئی، اب یہ ہاتھ خالی چلا گیا، اعمال بھی نہیں ہے نیک، اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ دنیا میں کما کما کے مر گیا اور یہ ہاتھ کچھ نہیں آیا، کیونکہ جب گیا تھا تو 2 گز کے کپڑے بھی مشکل سے ملے تھے، کیا لے گیا اپنے ساتھ؟ یا چلو لے جاتا تو ہم بھی معلوم کرتے چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو بیچارہ اپنے ساتھ کچھ قبر میں بھی لے گیا، لے دے کے جان چھڑا دے گا، ایسا بھی معاملہ بھی نہیں ہے۔ کیا ایسا معاملہ؟ کہا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، آلہ و مالہ عملہ یرجع اسنان، کہا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے اعمال اس کے ساتھ، جو اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے۔ 2 چیزیں سے وفا نہیں کرتی، آلہ و مالہ، نہ گھر والوں نے وفا کی نہ مال نے وفا کی۔ عام چیزیں، گھر والے بھی چھوڑ کے آئے تو مال جو کچھ ساتھ میں کوئی کپڑے شپڑے گئے تھے کفن دفن کے لیے، آخری جو کپڑا ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہی ڈال کے اندر آپ نے پھینک دیا اسے۔ کہا کہ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، بندے کے ساتھ رہنے والی چیز اس کے اعمال ہیں، اس میں ہم پیچھے ہیں۔ کوئی نیک اعمال کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی کوشش کرنی چاہیے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، کہا کہ خبردار جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے کہتا ہے میرے رب مجھے واپس کر دو۔ کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ،
نیک اعمال چھوڑ کر آیا ہوں وہ میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، روزے رکھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، حج ادا کرنا چاہتا ہوں، تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اخلاق کا بڑا اچھا ہو جاؤں گا، چھوٹے بڑے کی تمیز رکھوں گا، ماں باپ کی بھی عزت کروں گا، بڑوں کی بھی عزت کروں گا، اپنے گھر والوں کو بھی ستاؤں گا نہیں۔ اچھا اب کہاں اب دیکھنا بات کلا انہا کلمۃ قائلها کا خبردار یہ تیری کہی ہوئی بات ہے بندے، اب واپسی کے راستے سارے تیرے بند ہو گئے، بھی کوئی تیرا واپسی کا راستہ نہیں۔ ایک وقت مقرر تھا، تو نے اس وقت مقرر کا فائدہ نہیں لیا، اب تو جب وقت آ گیا کہتا ہے اب چھوڑو۔ کیا کہا کہ کامیاب وہ بندہ ہوا جس نے نیک اعمال کیے، ناکام وہ ہوا جس نے نیک اعمال نہیں کیے، دنیا میں خسارے میں چلا گیا، مر کھپ گیا، جا کے جہنم رسید ہوا۔ کیا کہ فائدے میں وہ بندہ گیا جس نے نیک اعمال کیے، ایمان کے بعد نیک اعمال۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کہا کہ کاش کے بعد دیکھو گے جب گناہ گار لوگ گردن جھکا کر رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، او ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، فَارْجِعْنَا میں واپس دنیا میں بھیج دو۔ یہ دنیا جس میں آج ہم چل رہے ہیں، جس میں آپ اور ہم زندگی کی قدر نہیں کر رہے، ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ تمہارا قیمتی ہے، جو منٹ گزر گیا وہ واپس نہیں ملے گا، اربوں خربوں لٹا دو لیکن وہ گزرا ہوا دور نہیں ملے گا، بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں ملے گی دنیا میں۔ آخرت کی بات نہیں کر رہا، ادھر کی بات کر رہا ہوں۔ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، کھرب پتی ہے، کھرب پتی، وہ کہتا ہے کہ 1 ارب مجھ سے لے لو اور مجھے دوبارہ وہی جوان کر دو۔ ابھی تک ایسی جو ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی ہے، شاید ہو جائے، ہو جائے گی، مشکل ہے بھائی، یہ رب کے کام ہیں، بہت مشکل معاملہ ہے بھائی۔ تو کہے گا کہ میرے مجھے واپس کر دو دنیا میں، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، یہاں بھی کیا کہے گا؟ تاکہ اللہ نیک اعمال کر لوں، انا موقنون، اب آج ہمیں یقین ہو چکا ہے۔ پہلے تو مولوی کہتے تھے نا، ہم کیا کہتے تھے کہ بھائی ملا کی بات مت سن، میں نے کہا صحیح بات ہے، موالی کی بات سن، جا کے سوٹے لگا۔ کیا خیال ہے؟ ملا کی نہیں سنو گے تو موالی کی تو سنو گے نا، بھنگ تو پیو گے، چرس تو پیو گے، شراب پیو گے، اس کی سنو، ہماری نہ سنو، کس کی سنو گے؟ کہتے ہیں سنو سب کی، کرو اپنی۔ اچھا تو اتنا اوپر ہو گیا ہے، تو اتنا لاٹ ہو گیا کہ تیری زندگی تیرا تو چلے گا، تیرا حکم چلے گا؟ اللہ نے کہا مر کے تو دیکھ، پھر دیکھتے ہیں نا کس کا حکم چلتا ہے، ہمارا چلے گا یا تمہارا چلے گا؟ آج تو املی لہم ان کیدی متین، او بندے میں نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ تو ڈھیل کو ناجائز سمجھ رہا ہے کہ یار مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، 60 سال کا ہو گیا، نماز میں نہیں پڑھتا، روزے میں نہیں دیکھتا، ماشاءاللہ دیکھو کتنا بڑا میرا کاروبار ہے، کتنے میرے بچے ہیں، کتنا میرا مال ہے، کتنا اولاد ہے، کیسے ٹھاٹ سے زندگی گزار رہا ہوں، صبح شام اے سی میں بیٹھا ہوں۔ یہ مولوی تو ایسے بولتے ہیں، کہا کہ وقت آئے گا پھر پتہ پڑ جائے گا کہ ایسے بولتے تھے، حقیقت کیا تھی۔ کامیاب کون ہوئے؟ یہ ایمان کے بدلے کمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہا کہ تکلیف آ گئی تو صبر کر لیتے، حق کا بات حق نہیں چھوڑتے، صبر آتی ہے آج ہمیں، آج تکلیف آ جائے رونا پیٹنا ڈھوکنا ادھر ادھر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مصیبت میں اپنے چہرے کو مارے، اپنے گریبانوں کو پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیغام آیا گھر سے آپ کی بیٹی کا کہ ابا سے کہو گھر پر آ جائیے، بچے کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ آپ کا نواسا ہے، نواسی تھی، بچہ تھا، تو آپ نے قاصد سے فرمایا کہ میری بچی سے کہو کہ جب تک رب کو منظور ہے یہ چیز ہمارے پاس ہے، جب اللہ ہم سے لینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی پر ہے، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور ثواب کی نیت رکھیں۔ قاصد نے جا کے پیغام دے دیا،
انہوں نے پھر قاصد سے کہا کہ ابا سے کہیے کہ میں تمہیں رب کی قسم دے رہی ہوں کہ آپ گھر پر ضرور آئیے. ماں ہے نا, بچہ تڑپ رہا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے. خیر جب دوبارہ قاصد آیا تو آپ نے کہا کہ بھی چلو. تو آپ کے ساتھ 2-4 صحابی بھی تھے. جا کے آپ نے بچے کو دیکھا, اس کو اپنے جھولی میں رکھا, ہاتھوں میں اٹھایا تو وہ بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کو دیکھ کر. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ رب کی رحمت ہے. آنسو بہانا رب کی رحمت ہے. اس سے ہم نے منع نہیں کیا. کسی کے مرنے پر کوئی تکلیف اگر کوئی آنسو بہاتا ہے تو اس سے منع نہیں. تو یہاں حسنین کا نانا نے کیا ہمیں نصیحت کی کہ اگر کوئی تمہارے سے کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی جان بھی جاری, تو آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا. یہی دین ہے اور یہی قرآن سکھاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. او ایماندارو مجھ سے مدد طلب کرو. کس چیز میں؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف آ گئی ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے, تو آپ کیا کردار ادا کرو گے؟ کہ 2 چیزیں دے رہا ہوں تمہیں. جب بھی تمہیں مصیبت لاحق ہو جائے, جب بھی تمہیں تکلیف لاحق ہو جائے, جب بھی تمہیں ضرورت لاحق ہو جائے, جب بھی تمہارے معاملات تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں اور معاملے تمہارے خلاف چلے جا رہے ہیں اور تو پریشان ہو رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں اس کا حل نکال دوں. کیا حل ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہا کہ مجھ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے. یہ دونوں کام ہم سے نہیں ہوں گے. ایسے نماز کون پڑھے یار؟ جب نماز نہیں پڑھو گے تو صبر بھی نہیں آئے گا. جب صبر کرو گے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو گے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک قانون بتا دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے, جب بھی کوئی تکلیف آ جائے, تو آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ صبر سے کام لینا ہے. اور صبر کا پھل انتہائی میٹھا ہے. حدیث مشہور ہے, کئی دفعہ سن چکے ہو کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو, نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو. صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے, ایک بندہ بڑا نیک تھا, عابد, عبادت گزار, اللہ کی عبادت کرنے والا. علاقے میں ایک عورت رہتی تھی جو بیکار تھی, اس کے پاس آئی. میں نے کہا بھائی اپنا کام کر, میں تیرے مطلب کے کا نہیں ہوں, جاؤ. چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ یہ بچہ تمہیں کس سے ہوا؟ دیکھو تیری شادی نہیں. انہوں نے کہا یہ بڑا عابد بنتا پھرا نا, بڑا نیک آدمی ہے, اسی سے تو ہوا ہے. اس نے کہا اسے بدلہ لینا ہے. لوگوں کو تاؤ آ گیا, غصے میں آ گئے کہ ایک نیک آدمی, اللہ اللہ کرنے والا آدمی, اس کے گھر کو گرانا شروع کر دیا, اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اس نے کہا بھائی بات تو سناؤ, مار کیوں رہے ہو, گھر کیوں گرا رہے ہو؟ ابھی بھی یہ پوچھ رہے ہو ہوا کیا ہے؟ کہا یہ عورت اس بات پر گواہ ہے کہ یہ بچہ تجھ سے ہوا جبکہ تیری شادی بھی نہیں. بات تو پھنس گیا. عورت گواہ بن کے بیٹھی ہے. اپنا دور تو تھا نہیں کہ جلدی اس کو ڈی این اے ٹیسٹ کرا دو کہ اس کا ہے یا نہیں ہے. وہ دور تو دوسرا سادہ دور تھا نا بھائی. انہوں نے کہا کہ مہلت دو گے تو کتنی؟ 2 رکعت نماز پڑھنا. مصیبت میں آ گیا ہے. مصیبت بھی ایسی ویسی نہیں ہے, بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے, لیکن سہارا کس چیز کا لے رہا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے مہلت دو. کتنی مہلت چاہیے؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دو. پڑھ لو. نماز پڑھی, اللہ سے دعائیں مانگی, مصیبت سے نجات دلا دو, صحیح پھنس گیا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے وہ بچہ لاؤ جو مجھے میرے نام پر منسوب ہے. بچہ اس کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے بچے کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا, بیٹے اپنے ابا کا نام بتا دو. اس نے کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے. معصوم بچے کو رب کریم نے بولنے کی توفیق دی. آج آپ کا 2 سال کا بچہ آپ کا باپ کا نام نہیں لے گا. ابو ابو کہے گا, اماں کہے گا, لیکن نہیں کہے گا میں فلاں کا بیٹا ہوں. بہت مشکل ہے. یہ معصوم بچہ جس کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی کہ فلاں چرواہ میرا باپ ہے, تو لوگ اس کو چومنے لگے. کہا کہ ہم تیرا گھر سونے کا بنائیں گے. اس نے کہا بابا سونا چھوڑ دو, میرا جیسی کچا ویسے گھر بنا دو. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک نیک بندہ اللہ کا بندہ ہے اور رب کریم نے اس کی کیسی مدد کی. کہا کہ مصیبت میں پھنس جاؤ تو مجھ سے نماز کے ذریعے مدد مانگو. تو یہاں تو بتایا گیا کہ کس طرح میں مدد کرتا ہوں.
ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے ہیں، بیوی ساتھ میں ہے، اس بادشاہ نے پکڑ لیا، جب تک بیوی صاحبہ واپس نہیں آئی نماز میں کھڑے ہوئے۔ تفسیر میں آتا ہے، ابن کثیر جا کے پڑھ لینا، کہ نماز میں رب کریم سے دعائیں مانگ رہے کہ یا اللہ تو ہی جو ہے بہتری کرے گا۔ وہ جیسے ہی بدبخت ان کی بیوی کی طرف بڑا، اللہ نے وہی اس کو سن کر دیا، جکڑ لیا اس کا جسم۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نیک عورت، دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اب حرکت ایسی نہیں کروں گا۔ کہ یا اللہ مسافر ہوں، کہیں یہ مر جائے، ہم پر الزام آ جائے گا، ہم اور پھنس جائیں گے کہ بندہ مار دیا، تو ہی مہربانی فرما۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کوشش کی، اور تینوں دفعہ رب کریم نے اس کو پکڑ لیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز حاجت۔ آخرکار تیسری دفعہ نوکروں کو کہتا ہے، او بھائی ادھر آؤ، کسی انسان کو لائے، جن کو لائے ہو؟ اور وہی ایک روایت میں اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو، کچھ کہتے ہیں اس کی جو ہے نا لونڈی تھی، جو بھی ہے، کہا کہ یہ اس کو، عورت کو اپنے ساتھ لے جائے، یہ میں نے تمہیں تحفے میں دیے، جاؤ یہاں سے۔ کیا یہ چیز؟ یعنی انبیاء پر بھی ایسی مصیبتیں آئیں تو انہوں نے بھی نماز کا سہارا لیا، انہوں نے بھی صبر کا سہارا لیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں لام تاکید کی ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمائش کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کا مقصد ہے کہ ہم نے اس پروسیس سے تمہیں گزارنا ہے، ہم نے آزمائش کے نیچے تمہیں لانا ہے۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ تو کون تم میں سے سچا ہے، کون تم میں سے جھوٹا ہے، کون ایمان کی دعویٰ میں پکا ہے، کون کچا ہے۔ جب کھورا دیکھا، کھورا جہاں اینٹیں پکتی ہیں، جب تیار ہوتی ہے تو اس میں اینٹیں دو قسم کی بنتی ہیں، ایک پک کر بالکل کندن ہو جاتی ہیں، مالک کہتا ہے اس کو الگ کرو، یہ ایک نمبر ہے۔ کچھ کچی ہیں، کچھ پکی، کہتا ہے اس کو ایک کرو، طرف کرو، یہ دو نمبر ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تک تم کندن نہیں ہو جاؤ گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کھورے سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس پراسس سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس آزمائش کے نیچے آ چکے ہو، اور میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ تم میں سے مضبوط کون ہے۔ جو کچا ہے ویسی راستے سے ٹن لگا کے کہیں اور نکل جائے گا، جو مضبوط آدمی ہے ڈٹا رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کا خوف سے آزماؤں گا، دشمن کا بھی خوف ہوگا، بہت سارے خوف کے قسمیں ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ اس خوف کے اندر تمہاری حالت کیا ہے، اس خوف میں تم کردار کیا ادا کرتے ہو۔ تمہیں بھوک سے بھی آزماؤں گا، پیٹ خالی ہو تو بندے کو پتا پڑتا ہے کہ بھوک کیا ہے، پیسہ ہے جب بھی پتا نہیں ہے کہ چلو برگر سے بھی گزارا ہو گیا، لیکن کچھ بھی نہ ملے، ایک ایسی جگہ پہ ہو جہاں تمہیں کھانے پینے کی چیزیں میسر نہ ہو، تو معلوم ہو جائے کہ یہ بھوک ہوتی کیا ہے۔ مال میں بھی کمی آئے گی، کاروبار میں بھی مندی آئے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ کاروبار تھوڑا سا ٹھپ ہوا نہیں ہے اور نجوم کے بعد تم پہنچے نہیں ہو۔ ماشاءاللہ، کیا ہو گیا؟ کئی لوگ آتے ہیں، مولانا میں کیا ہوا؟ چلو کاروبار جو ہے نا اپنا ٹھپ ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر لیا ہے۔ اچھا، جادو سے آپ کا کام پٹا بیٹھ گیا؟ بولا ہاں جی، بس کیا بتاؤں آپ کو۔ ہم نے کہا ایک نقطہ ذہن میں رکھو، آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، جب اس میں روح پڑتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے میرے رب کیا لکھوں اس بندے کے لیے، اس بچہ جو ماں کے پیٹ میں، اس کے لیے کیا لکھوں؟ اللہ فرمایا اس کی عمر لکھ دو، اس کی عمر لکھ دو۔ جو رب نے عمر لکھ لی ہے ماں کے پیٹ میں، میری اور آپ کی دنیا کی طاقت تمہیں قبر میں نہیں پہنچا سکتی۔ جاؤ، اگر وہ رات آپ کی قبر میں ہے، وہ کوئی تمہیں دنیا میں چلا نہیں سکتا۔ لا یستقدمون ولا یستاخرون، کہا کہ یہ گھڑی تم دیکھ رہے ہو، ٹک ٹک ایک سیکنڈ چلتا ہے، ایک سیکنڈ آگے ہوگا معاملہ نے پیچھے ہوگا، ایکوریٹ، بالکل کلیئر اور صحیح۔ اللہ نے کہہ دیا اس کی عمر اتنی ہے، ڈن ہو گیا معاملہ، جاؤ۔ اللہ اور کیا لکھوں؟ کہا اس کا رزق لکھ دو،
جب دنیا میں آئے گا اور جب یہ قبر میں جائے گا، یہ پہلے دن سے لاسٹ دن تک اس کو رزق کتنا ملنا ہے جو مجھے اور آپ کو ملنا ہے، یہ پوری، یہ تو جادوگر کیا، یہ پوری دنیا زور لگا لے کہ جی اس بندے کو ہم نے نہیں دینا، اللہ کہتا ہے کہ چلو تو کر کے دیکھ، کس کے بس کی بات ہے؟ یہ تو ذہن میں رکھو کہ تلک الایام نداولها بین الناس، دن ایک جیسے نہیں رہتے، کہ یہ دن تو بدلتے رہتے ہیں۔ وہ دن بھی تھا جب پیدا ہوئے، جب ہوا کرتے پیدا ہوئے، پورے گھر کو تم نے آسمان پہ اٹھایا ہوا تھا، تکلیف ہوتی تو کبھی تیرے ناک میں دوا ڈال دیں، کبھی تیرے پیٹ میں دوا ڈال دیں، کبھی تمہارے جو ہے نا کان میں دوا ڈال دیں، کیا یار بچہ ہے پتہ نہیں ہے، یہ بھی تیرا دور تھا، پھر بڑا ہوا، پھر جوان ہوا، ایسے کہ جو اب دے مار یہ مار بھی جھگڑے ہو رہے، پھر وہی بڑا یار بیکار آدمی ہے۔ لیکن وہ دن بھی آئے جو ڈکری پہ چلتے ہو، کہتے بابا جی مجھے روڈ تو کراس کر دو، کہ یہ دن تو پھرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی فقیری ہے، کبھی جیب تمہارے اتنے بھرے ہوئے کہ پیسے اٹھا نہیں سکتے، کبھی حالت ایسی کہ تیرے جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ ہر وقت تم پر جادو کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پڑھ لینا، کہ میری امت میں جہالت کی 4 چیزیں نہیں جائیں گی، 4 چیزیں ان میں رہیں گی قیامت تک۔ ایک تو اپنی قوم پر فخر کریں گے، ذات پر، میری ذات۔ دوسرے بندے کے نسب میں تانا دیں گے، اور فلاں آدمی، او یار کیسی بات کرتے ہو، بد نسل آدمی، یار ان کی تو بات کرتا ہے، ہم کرتے نہیں اس طرح، فلاں کا تجھے پتا نہیں اس کے بڑے کیسے تھے، اچھا بھائی تو خاندانی ہے نا، شکر ہے تو خاندانی ہے، باقی سب ایسے ہی ہیں۔ کہا کہ یہ ستاروں سے جو ہے پانی مانگیں گے۔ آج بھی کہتے ہیں نا تمہارا ستارہ کیا کہتا ہے، یہ اخبار میں آتا ہے کہ آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے، جو جس کی پیدائش ہے اس کے مطابق دیکھتے ہو ستارے، ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہی ہے کاروبار مندی ہوئی نہیں ہے، یہ ستاروں والے کا پہنچ گیا کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے، اور بیکار آدمی تو اپنا دین بھی خراب کر، چلو دنیا تو تیری گئی تھی لیکن اپنا عقیدہ بھی تو بیچ کے آیا۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ نوحہ کریں گے، جی یہ حدیث صحیح مسلم کی دیکھ سکتے ہو، وہ آپ کے سامنے معاملات ہیں۔ کس چیز میں ہم نے کمی کی ہے، کون سی چیزیں ہم اس میں پیچھے رہ گئے؟ کہ جان میں بھی کمی آئے گی، مرنا بھی ہے۔ کوئی ایماندار سے بتاؤ، یہ فلیٹوں میں رہنے والوں، فلیٹ میں کتنی گنجائش ہے؟ جی یہ ڈیڑیا ہے، ڈیڑیوں سے تمہارے اوپر گنجائش نہیں ہے۔ 2 کمرے ہیں، 3 کمرے ہیں، 4 کمرے ہیں، 5 کمرے ہیں، اس سے بڑی فلیٹ کوئی ہوگی پتہ نہیں، 4-5 کمرے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک تمہارے بڑے زندہ ہوتے تو کیسے رہتے؟ ایماندار سے بتاؤ۔ او بھائی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آپ کے بڑے ابھی تک زندہ ہوتے اور ہمارے ساتھ رہتے۔ کوئی مہمان آتا ہے تو تمہارے لالے پڑ جاتے ہیں، منتے کرتے یار مہمان آ گئے تیرے پاس بیٹھک تو ہے نا، ادھر رکھ دو۔ اللہ کہتا ہے یہ سلسلہ اگر زندگی موت کرنا آتا تمہارا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے ایک سسٹم بنایا ہے، یہ ایک سسٹم ہے، دنیا میں کچھ آئیں گے۔ آج لاکھوں لوگ مرتے ہیں، لاکھوں لوگ دنیا میں آتے ہیں، کا ایک نظام ہے، کبھی تمہارے اپنے مریں گے، کبھی پرائے مریں گے، تمہارا اپنا بھی مرے گا، کبھی ماں مرے گی، کبھی باپ مرے گا، کبھی بیوی مرے گی، کبھی تم مرو گے، کبھی تیرا بیٹا مرے گا، کبھی تیری بیٹی مرے گی، کبھی تمہارے بڑے مریں گے۔ کا یہ مرنے کا تو سسٹم ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے اس مرنے کے پیچھے؟ تم نے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ وبشر صابرین، اللہ نے کلیئر کر دیا، میرے پیغمبر ان کو بتا دو یہ جتنی بھی آزمائش کی چیزیں ہیں نا، ان سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو، جو یہ تمام تر چیزیں ہوتے ہوئے بھی، یہ رب پر اعتبار کرتے ہوئے بھی، اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے یہ صبر سے کام لیتے ہیں، کہا ان کو خوشخبری دے دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہا کہ ان پر رب کی طرف سے بخشش بھی ہے، ان کے لیے رب کی طرف سے انعامات بھی ہیں، یہ رحمت کے لائق ہیں۔ کہا ہدایت والے اصل یہی لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت، مرنے کے وقت، تنگی کے وقت، آزمائش کے وقت
کہا یہ صبر سے کام لیتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، صبر پہ بہت لمبا موضوع وقت ہو چکا، آواز میں نے سن چکا۔ بس دعا کیجئے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنی باتیں ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ ایک اعلان ہے، لیکن یہ باہر کے لیے نہیں، آپ کی مسجد کے لیے۔ مسجد کے لیے اعلان یہ ہے کہ سولر سسٹم یہاں لگایا جا رہا ہے، جس پر تخمینہ اندازہ 15 لاکھ کا خرچہ بتایا گیا ہے۔ تو 12 لاکھ جمع ہو چکے ہیں، باقی 3 لاکھ کی کمی ہے، کیونکہ آج بجلی کا سسٹم تو آپ کے سامنے ہے، اور حقیقت میں یہ کہ سولر ایک بہترین نظام ہے، اس کا نعم البدل ہے۔ تو مساجد کے اندر ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے، پڑھائی کے وقت بھی، نماز کے وقت بھی، جمعے کے وقت بھی۔ اگر یہ لائٹ نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں یا بہت مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آذان کا بھی معاملہ ہے۔ تو اسے کار خیر میں ضرور حصہ ڈالیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرو گے یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، واپس کر دوں گا۔ کیسے واپس کریں گے؟ وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے رزق دوں گا جو تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ میری راہ میں خرچ کرو گے ایسے لوٹا دوں گا کہ آپ کے ذہن میں بھی ایسی کبھی ذہن بھی وہی نہیں گیا ہوگا یار یہاں سے بھی مجھے آ سکتا ہے یہ معاملہ۔ تو بہرحال یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور خاص کر کے مساجد میں، انشاءاللہ باعث اجر بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان مساجد میں خرچ تو وہ کرتے ہیں جن کا قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے ضرور، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔